بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم لوگ امپیریٹو سینٹینسز کے اوپر بات کریں گے۔ یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن کا پارٹ 7 ہے، یعنی ہم یہ 7 لیکچر ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن کے اوپر کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ ٹاپک بہت ہی اہم تھا، اس لیے مجھے اس پر کئی پارٹس بنانا پڑے۔ اچھا جی، تو آج یہ ٹاپک بھی انتہائی اہم ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا؟ ہم لوگ نے پچھلے لیکچر میں یونیورسل ٹروتھ سینٹینسز اور انٹراگیٹیو سینٹینسز کو انتہائی ڈیٹیل میں دیکھا تھا اور بہت ہی اچھی طرح سمجھایا تھا، پڑھایا بھی تھا۔ آج ہے امپیریٹیو سینٹینسز۔ تو آپ سوال یہ ہے کہ امپیریٹیو سینٹینسز ہوتے کون سے سینٹینسز ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں، اس طرح ہم لوگ ان کو پہچان سکتے ہیں۔ پہلے ذرا اس کو ڈسکس کر لیں، پھر ان کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے اوپر آتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں یاد رکھیں، امپیریٹیو سینٹینسز کو ہم لوگ کہتے ہیں حکمیہ جملے، یعنی یہ وہ فقرے ہیں جن میں حکم، درخواست، نصیحت یا کسی بات سے منع کرنا پایا جائے۔ یہ بھی ہے، سمجھ لے، یعنی یہ وہ فقرے ہیں جن میں حکم، درخواست، نصیحت یا کسی بات سے منع کرنا پایا جائے، تو ایسے فقرے، ایسے جملے امپیریٹیو سینٹینسز کہلاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ کہ اس قسم کے سینٹینس کے اوپر ہے، یعنی حکم، فار ایگزامپل آرڈر، ریکویسٹ، ایڈوائز، فاربیڈا، اس طرح کی چیزوں کا حکم ہوتا ہے، یا اس طرح کے ان سے یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ جب ان کے سٹرکچر کو دیکھا جائے، ان کا جو میننگ ہوتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے یا کسی آرڈر کو، یا ریکویسٹ کو، یا ایڈوائز کو، یا فاربیڈ کو۔ تو یہ کیا ہے؟ اس قسم کے جو سینٹینسز ہو گئے وہ امپیریٹیو ہوں گے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ان کے بارے میں رکھے کہ اگر جو امپیریٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں، امپیریٹیو سینٹینسز اگر وہ پازیٹیو ہے، جو پازیٹیو ہو، اگر امپیریٹیو سینٹینسز جب پازیٹیو ہو تو وہ فرسٹ فارم آف دی ورب سے شروع ہوتے ہیں، یعنی اگر امپیریٹیو سینٹینس پازیٹیو ہو تو وہ فرسٹ فارم آف دی ورب سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر امپیریٹیو سینٹینس کیا ہو؟ نیگیٹیو ہو، ایف نیگیٹیو، یعنی اگر نیگیٹیو ہو تو پھر وہ تو ڈو ناٹ سے شروع ہوتے ہیں، ڈو ناٹ سے۔ اور تیسری پوائنٹ یہ کہ امپیریٹیو سینٹینسز میں جب یہ تجویز یا اجازت کے معنوں میں یہ لیٹ سے شروع ہوتے ہیں، یہی امپیریٹیو سینٹینسز تجویز یا اجازت کے معنوں میں یہ لیٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ تو تین طرح کی پاسیبلٹی ہے ان کے اندر۔ فرسٹ فارم آف دی ورب سے شروع ہوتے ہیں، یا اگر نیگیٹیو ہو تو ڈو ناٹ سے شروع ہوں گے۔ جب تجویز یا اجازت اس طرح کے معنوں میں جب یہ استعمال ہو جائے، یا اس طرح کا ان سے جو مفہوم ظاہر ہو رہا ہو، تو پھر یہ لیٹ سے شروع ہوں گے۔ یہ صرف ان کا پہچان ہے۔ اچھا جی، تو فوراً کے اوپر اگزامپل دیکھتے ہیں تاکہ اچھی طرح کلیئر ہو جائے۔ پہلا سینٹینس ہے، یہ ڈائریکٹ میں ہے۔ دی ٹیچر سیڈ ٹو می گیٹ آؤٹ آف دی کلاس۔ ٹیچر نے مجھ سے کہا، دی ٹیچر سیڈ ٹو می، ٹیچر نے مجھ سے کہا، گیٹ آؤٹ آف دی کلاس، کی کلاس سے باہر چلے جاؤ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ ڈائریکٹ میں ہے، اور یہ ان کے اندر جو انورٹڈ کاما کے جو سینٹینس ہے، ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ گیٹ آؤٹ آف دی کلاس، فار ایگزامپل یہ قسم کی کیا ہے؟ آرڈر ہے، حکم ہے۔ مجھے ٹیچر کی طرف سے حکم مل رہا ہے کہ تم کیا ہو؟ کلاس سے نکل جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فرسٹ فارم آف دی ورب سے شروع ہو رہا ہے، گیٹ آؤٹ آف دی کلاس۔ گیٹ کیا ہے؟ یہ فرسٹ فارم آف دی ورب ہے۔ میں شارٹلی یہاں پر میں نے V1 لکھا ہے۔ اچھا جی، تو یہ تو سب پہچان ہوا۔ اور دوسری پہچان یہ ہوا کہ سینٹینس سے یہ بات ظاہر ہوا کہ اس میں ایک قسم کی کیا ہے؟ حکم ہے، آرڈر دیا گیا ہے مجھے۔ کس نے دیا ہے؟ ٹیچر نے دیا ہے۔ تو جب میں نے پہچان لیا کہ یہ سینٹینس تو امپیریٹیو سینٹینسز ہے، تو اب میں اس سیٹو کو جب چینج کروں گا، یا تو آرڈر میں چینج کروں گا، یا ریکویسٹڈ میں، یا ایڈوائزڈ میں، یا فاربیڈ میں، یا کمانڈڈ میں، ان میں سے کسی لفظ میں ان کو چینج کروں گا۔ تو میں کس میں چینج کروں گا؟ آرڈر میں چینج کروں گا، کیونکہ یہ سینٹینس ظاہر ہو رہا ہے، یہ بات شو ہو رہا ہے کہ اس سینٹینس کے اندر ایک حکم دیا گیا ہے مجھے۔ تو میں جب انڈائریکٹ میں چینج کروں گا، کس طرح کہوں گا؟ The teacher ordered me to get out of the class۔ The teacher ordered me، ٹیچر نے مجھے یہ حکم دیا، to get out of the class۔ دوسری پوائنٹ یہ رکھ لے کہ عموماً
جو امپیریٹو سینٹینسز ہوتے ہیں جب ان کو جو انورٹڈ کما جب ہم ان کو ریموو کرتے ہیں تو ہم دیٹ سے نہیں بلکہ ٹو سے ریپلیس کرتے ہیں، ٹو سے. یہاں پر ہم لوگ کیا لگاتے ہیں؟ ٹو لگاتے ہیں، دیٹ نہیں لگاتے. میں نے سیٹ ٹو کی جگہ آرڈر لکھا، آرڈر لے کر یہاں پر پھر میں نے کیا لکھا؟ کاموں کو انورٹڈ کاموں کو ریموو کیا، ختم کیا، ان کی جگہ ٹو لکھا، پھر وہی سینٹینس لگا گیٹ آؤٹ آف دی کلاس. پھر یہ ٹھیک رہا. یہ تو پہلا سینٹینس تھا، پہلا ایگزامپل. دوسرا سینٹینس کون سا ہے؟ یہ ایگزامپل. اچھا، ہی سیڈ ٹو ہز سرونٹ، اس نے اپنے نوکر سے کہا. ہی سیڈ ٹو ہز سرونٹ، اس نے اپنے نوکر سے کہا، سرونٹ سے کہا. کیا کہا؟ پالش مائی شوز، پالش مائی شوز. تو پالش بھی یہاں پر کیا ہے؟ یہ بھی فرسٹ فارم آف دی ورب ہے. پالش مائی شوز کہ میرے جوتے کو پالش کرو. تو یہ جب یہاں پر بھی کیا ہے؟ فرسٹ فارم آف دی ورب استعمال ہوا ہے. اور یہ سینٹینس کیا ظاہر کر رہا ہے؟ حکم ظاہر کر رہا ہے، آرڈر کو ریپریزنٹ کرتا ہے، شو کرتا ہے. تو یہ سینٹینس بھی امپیریٹو سینٹینس ہے. جب یہ امپیریٹو ہے تو میں کس طرح چینج کروں گا؟ ہی کو میں کس طرح لوں گا؟ ہی لکھوں گا. سیٹ کو میں آرڈر میں چینج کروں گا. ہی آرڈرڈ ہیز سروینٹ. یہاں تک اتنا ہوا. پھر میں کاموں کو ریموو کروں گا، ٹو لگاؤں گا. ٹو یہ ذہن میں رکھے، ہم دیٹ نہیں لگائیں گے، یہاں پر ٹو لگائیں گے. ہی آرڈرڈ ہیز سروینٹ ٹو پالش ہیز شوز. مائی کی جگہ میں نے ہیز لکھا کیونکہ مائی فرسٹ پرسن پروناؤن تھا. کہ اس کے مطابق چینج ہوگا، یہ فرسٹ پرسن پروناؤن چینج ہوگا سبجیکٹ کے مطابق. ہی کیا ہے؟ ایسے رپورٹنگ اسپیچ کا سبجیکٹ ہے. تو یہاں پر میں ہی تو نہیں لکھ سکتا کیونکہ یہاں پر آئی تھوڑی ہے، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر تو مائی ہے. تو یہاں پر مائی ہے تو اس کا مطلب یہ آئی کا پوزیسیو کیس ہے، تو اس لیے میں یہاں پر ہی کا پوزیسیو کیس لکھوں گا جو کہ خیز ہے، ہیز. یہ ٹریک بھی ذہن میں رکھ لے. تو یہ کیا ہے؟ ہی آرڈرڈ ہز سروینٹ ٹو پالش ہز شوز. یہ ٹھیک رہا. یہاں آرڈر کی جگہ آرڈر ٹو نہیں لکھ سکتے، یہ بھی غلط ہوگا. تم اس طرح نہیں کہتے کہ آرڈر ٹو، نہیں، یہ سیٹ ٹو ہے لیکن یہ آرڈر میں چینج ہوگا. آرڈر ٹو نہیں لکھ سکتے، نہ آرڈرز لکھ سکتے، آرڈرز نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ سے نہیں ہے، سیڈ ہے، تھرڈ فارم آف دی ورب ہے. یہ کچھ پوائنٹ ذہن میں آپ کو رکھ لینے چاہیے. اچھا جی، ایک اور سینٹینس ہے یہاں پر. فادر سیڈ، فادر نے کہا، آلویز اسپیک دی ٹروتھ کہ ہمیشہ سچ بولو. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ بھی ایک امپیریٹو سینٹینس ہے. مجھے کس طرح پتہ چلا؟ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ یہ سینٹینس کیا ہمیں ایسے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ ہمیں ایسے ایک قسم کی نصیحت، ایڈوائس شو ہو رہی ہے سینٹینس سے. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ یہ امپیریٹو سینٹینس ہے. کیونکہ امپیریٹو سینٹینس میں یا تو آرڈر یا ریکویسٹ یا ایڈوائس یا فاربیڈ یا کمانڈ شو ہو رہا ہوتا ہے امپیریٹو سینٹینس سے. تو اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ امپیریٹو سینٹینس ہے. تو اس کو میں کس طرح چینج کروں گا؟ سیٹ کو میں کس طرح چینج کروں گا؟ ایڈوائزڈ میں. فادر ایڈوائزڈ، فادر نے ہمیں کیا نصیحت کی؟ ٹو اسپیک دی ٹروتھ. یہاں پر دیٹ کی جگہ دیٹ نہیں لگاؤں گا، کام کو ریموو کر کے میں ٹو لگاؤں گا. ٹو اس کا ٹو اسپیک دی ٹروتھ. اچھا، آپ سوال ہے کہ میں نے یہاں پر آلویز کیوں نہیں لکھا؟ آلویز کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ آلویز اون اومیٹڈ ورڈز میں سے ایک تھا جو میں آپ لوگوں کو پہلے پڑھا چکا ہوں کہ کچھ تقریباً 9-10 ایسے ورڈز ہیں جو کہ اومیٹڈ ہوتے ہیں. یہ اگر آ بھی جائے ان کو ہم لوگ اومیٹ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ان ڈائریکٹ میں نہیں لکھتے. آلویز بھی ان میں سے آتا ہے. تو آلویز ہمیشہ جب ان ڈائریکٹ میں چینج کرو گے، اگر کی سینٹینس کے اندر یہ استعمال ہوا ہے تو آلویز کو آپ لوگ چینج نہیں کرو گے. تو یہ کیا تھا؟ ان کو ہم لوگ اومیٹ کریں گے. اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں فوراً. اچھا جی، تو ایک اور ایگزامپل ہے یہاں پر. ہی سیڈ ٹو می ریسپیکٹ ایلڈر. اس نے مجھ سے کہا کہ بڑوں کی عزت کرو. ایلڈر کے بڑی کی کیا کرو؟ رسپیکٹ کرو، عزت کرو. جس میں ایک قسم کی نصیحت، ایڈوائس کی گئی ہے. لکھا تھا یہ سینٹینس بھی امپیریٹو ہے. جب یہ امپیریٹو سینٹینس ہوا تو میں امپیریٹو سینٹینس کے اوپر جتنے بھی رول ہیں ان کے اوپر میں اپلائی کروں گا. تو کس طرح چینج کروں گا؟ ہی ایڈوائزڈ می ٹو ریسپیکٹ ایلڈر. وہ آسان سی بات ہے. اس سے یہاں پر صرف سیٹ تھا، سیٹ میں نے ایڈوائس لگایا کہ اس نے مجھے نصیحت کی، اس نے مجھے بڑوں کی عزت کرنے کی نصیحت کی کہ بڑوں کی عزت کیا کرو. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی چینج ہوا انڈائریکٹ میں. یہاں پر ٹو لگایا اور ایک ایڈوائس لگایا، وہی سینٹینس ہے، بالکل وہی. اچھا، آگے جاتے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ ہی سیڈ پلیز ہیلپ دیم. ہی سیڈ پلیز ہیلپ دیم. اس نے کہا کہ ان کی کیا کرو؟ مدد کرو. پلیز ان کی ہیلپ کرو، مدد کرو. تو مطلب پلیز ان کی مدد کرو، مطلب اس سینٹینس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان میں ایک قسم کی ایک ریکویسٹ موجود ہے سینٹینس کے اندر. تو لہٰذا یہ بھی امپیریٹو سینٹینس ہے. تو میں کس طرح چینج کروں گا؟ سیٹ کو میں سیٹ نہیں لکھوں گا، میں ریکویسٹڈ میں چینج کروں گا.
اگر اس سینٹینس سے کیا سوری یہاں پر میں نے انورٹڈ کاما نہیں لگایا ہے، یہ لگانا ضروری ہے انورٹڈ کاما۔ اچھا، جب سینٹینس سے حکم یا نصیحت شروع ہو رہا ہے تو ہم سیٹ کو ایڈوائس میں چینج کریں گے۔ یہاں پر ریکویسٹ یعنی درخواست التجا شروع ہو رہا ہے سینٹینس سے، لہٰذا ہم سیٹ کو ریکویسٹ میں چینج کریں گے۔ آج میرا تھوڑا گلا خراب ہے، اس لیے میرا آواز ٹھیک سے نہیں آ رہا۔ اچھا جی، تو ہم کیا کریں گے، ہی ریکویسٹڈ ٹو ہیلپ دیم، ہی سیڈ پلیز ہیلپ دیم، ہی ریکویسٹڈ ٹو ہیلپ دیم، تو یہاں پر ٹو لگا اور یہاں پر ریکویسٹڈ لگا، باقی سینٹینس بالکل وہی ہے۔ پلیز ہم نہیں لکھیں گے، یہ ان کی میتھڈ ورڈس ہے۔ پلیز آلویز بہت سارے کچھ ورڈس ہیں جو میں ان کے اوپر بہت پہلی ہی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وہ کون سے ورڈس ہیں، وہ سارے کے سارے میں لکھ لیے تھے ان پہ ویڈیو میں۔ ان کو ہم اگر آ جائے تو ہم نیچے نہیں لکھیں گے انڈائریکٹ میں، پلیز بھی ان میں سے ایک ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ دونوں، اسے میں نے یہاں پر سٹار لکھے ہیں، اس کے ساتھ سٹار۔ یہ کیا کہتے ہیں، دی ٹیچر سیڈ ڈونٹ کریٹ ڈسٹربینس، ٹیچر نے کیا کہا کہ ڈسٹربینس کو کریٹ مت کرو۔ اچھا جی، تو یہ ٹیچر نے کیا کہا کہ ڈسٹربینس کو کریٹ مت کرو، مت پیدا کرو۔ اب میں اس پوائنٹ سمجھا رہا تھا کہ یہ کون سے ٹائپ کے ہے، یہ فرسٹ آف دی سے نہیں بلکہ یہ امپیریٹو سینٹینس تو ہے لیکن یہ نیگیٹو امپیریٹو سینٹینس ہے، اور نیگیٹو امپیریٹو سینٹینس ہمیشہ ڈو ناٹ سے یا ڈونٹ سے شروع ہوتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہے، ڈونٹ استعمال ہوا ہے۔ اچھا جی، تو اس کو ہم کس طرح چینج کریں گے، میں چینج کروں گا، دی ٹیچر آرڈرڈ، یعنی ٹیچر نے ہمیں کیا حکم دیا، آرڈرڈ ناٹ ٹو کریٹ ڈسٹربینس۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھے کہ کاما کو ریموو کریں گے کیسے، یہاں پر میں انورٹڈ کاما سوری میں نہیں لگا چکا ہوں۔ اچھا جی، تو یہاں پر ناٹ ٹو لگائیں گے، ٹو پہلے ٹو لگاتے تھے ہم لوگ، یہاں پر ہم ٹو سے پہلے ناٹ لگائیں گے، ناٹ ٹو کریٹ ڈسٹربینس۔ بعض اسٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں زیادہ کہ ٹو ناٹ لگاتے ہیں، ٹو کے بعد ناٹ ہم نہیں لگائیں، یہ غلط ہے، بلکہ ٹو سے پہلے ہم لوگ ناٹ لگائیں گے۔ ٹیچر نے ہمیں حکم دیا، آرڈر دیا۔ میں نے آرڈر میں کیوں چینج کیا سیٹ کو، اس لیے کہ سینٹینس سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ سینٹینس کے اندر ایک قسم کا حکم ہے، آرڈر ہے، لہٰذا اس لیے میں نے ان کو آرڈر میں لکھا۔ اچھا، تو ٹیچر آرڈرڈ ناٹ ٹو کریٹ ڈسٹربینس، ٹیچر نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ڈسٹربینس کو مت کریٹ کرو، مت پیدا کرو۔ اچھا جی، اب اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے ناٹ نہیں لگانا ہے، مجھے ناٹ نہیں لگانا ہے، پھر میں کس طرح ٹک کر سکتا ہوں، تو پھر دوسری طرح بھی آپ لوگ ان کو ٹک کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پر دو طرح کے یہ چینج ہو سکتا ہے۔ پہلے تو اس طرح بھی آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں، دوسری طرح یہ کہ تم یہ اس طرح بھی کر سکتے ہو، دی ٹیچر فار بیڈ، آرڈر کی جگہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں فار بیڈ، کیونکہ یہاں پر ڈونٹ ہے، یعنی یہاں پر بھی یعنی منع کیا گیا ہے، تو یہاں پر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں دی ٹیچر فار بیڈ ٹو کریٹ ڈسٹربینس۔ پھر جب فار بیڈ لگاؤ گے تو پھر یہاں پر ناٹ کی ضرورت نہیں ہے، ناٹ نہیں لگاؤ گے، ناٹ غلط ہوگا پھر۔ اگر صرف فار بیڈ نہیں لگاؤ گے تو پھر ناٹ ٹو ٹھیک ہوگا، لیکن جب فار بیڈ لگا، فار بیڈ بذات خود کیا مانتا ہے، منع کرنا، کہ ٹیچر نے ہمیں ڈسٹربینس کریٹ کرنے سے ہمیں فار بیڈ کیا، منع کیا، تو پھر آپ لوگ یہاں پر ناٹ نہیں لگاؤ گے، یہاں پر ناٹ ٹو سے پہلے۔ اچھا جی، یہ بھی ذہن میں رکھ لے۔ اگلا سینٹینس کون سا ہے، یہ بھی ڈونٹ والا ہے۔ مدر سیڈ، مدر نے کیا کہا، ڈونٹ اسپائٹ آن دا فلور، کہ فرش پر، فلور پر کیا کرو، اسپائٹ مت توکو، فرش کے اوپر مت توکو۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر بھی ڈونٹ استعمال ہوا ہے، ڈونٹ، تو یہاں پر جب ڈونٹ استعمال ہوا ہے تو ہم لوگ ان کو کس طرح لکھیں گے، مدر فار بیڈ ناٹ ٹو، ناٹ پہ غلط ہوگا کیونکہ میں نے فار بیڈ پہلے ہی سے لکھ لیا ہے۔ اچھا جی، مدر فار بیڈ ٹو اسپیٹ یا اسپائٹ آن دا فلورا، کہ مدر نے ہمارے منع کیا، ہمیں فرش پر تھوکنے سے منع کیا، فار بیڈ کیا۔ یا اگر آپ ناٹ لگانا چاہتے ہو تو پھر آپ کیا لکھو گے، مدر آرڈرڈ ناٹ ٹو اسپیٹ یا اسپائٹ آن دا فلورا، پھر اس طرح کیا ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اگر فار بیڈ لگاؤ گے تو ناٹ نہیں لگاؤ گے، فار بیڈ نہیں لگایا تو پھر آپ لوگ ناٹ لگا سکتے ہو، لیکن ٹو سے پہلے، ٹو کی بات نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اچھا جی، اب تیسری قسم اس طرح ہے، فار ایگزامپل یہ کیا ہے، ہی سیڈ ٹو ہیز فرینڈ، اس نے اپنے دوست سے کہا اسٹینڈ اپ، کہ کھڑے ہو جا۔ اب یہاں پر تھوڑا کنفیوزنگ ہے،
यहाँ پر ایک طرف تو یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک قسم کا حکم آرڈر ہے، لیکن اس طرح ایک طرف یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ یہ تو ان کا فرینڈ ہے. ہم لوگ عموماً دوست فرینڈ کو اس طرح نہیں کہتے، کیونکہ اگر ہم دوست کو تم اس طرح کہو گے، وہ تو ویسے بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ وہ دوست تو آپ سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ وہ تو آپ کا دوست ہے. دوست کے ساتھ ہم لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. تو مطلب یہ تھا کہ اگر کانٹیکس کلیئر نہ ہو سنٹینس کے، اس میں آرڈر ہے، ایڈوائس ہے، نصیحت ہے یا کمانڈ ہے، اس طرح کے کوئی چیز ان سے کلیئر نہ ہو، تو پھر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، سیٹ ٹو کو آسکڈ یا ٹولڈ میں بھی چینج کر سکتے ہیں. صرف اسی کیس میں جب سنٹینس سے کلیئر نہ ہو رہا ہوں کہ سنٹینس کے اندر آرڈر ہے، حکم دیا گیا ہے، یا کسی چیز سے منع کیا گیا ہے یا نصیحت کی گئی ہے، تو اس کیس میں آپ لوگ ٹول یا آسک میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو اس طرح بھی کنورٹ کر سکتا ہوں، ہی ٹولڈ ہز فرینڈ ٹو اسٹینڈ اپ. ٹو بھی لگایا کیونکہ یہ امپیریٹو سینٹینس ہے. میں کاموں کو جو میں ریموو کروں گا انورٹ کاموں کو، تو دیٹ کی بجائے میں ٹو لکھوں گا، اور یہاں پر سیٹ کو میں نے ٹول میں چینج کیا. یہاں پر بھی میں نے ایک اور لکھا ہے، آئی سیٹ ٹو دی. اب اگلا ایگزامپل ہے لیٹ والا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو امپیریٹو سینٹینسز ہے وہ 3 طرح کے ہے. اگر امپیریٹو سینٹینس پازیٹیو ہو تو وہ فرسٹ فارم آف دی ورب سے شروع ہوتا ہے، اور اگر امپیریٹو سینٹینس نگیٹیو ہو تو پھر وہ ڈو ناٹ سے شروع ہوتا ہے. میں نے ڈو ناٹ کیا آپ لوگوں کو، ڈونٹ یا ڈو ناٹ سے شروع ہوتا ہے. یہ ایگزامپل بھی میں نے آپ لوگوں کو دی. اچھا، تیسری قسم وہ ہے جب اگر اس میں تجویز یا ان میں اجازت کی چیز کی اجازت دی گئی ہو، یا کسی چیز کی تجویز کی گئی ہو کسی چیز سے، تو پھر لیٹ سے شروع ہوتا ہے، لیٹ. تو اب یہ لیٹ والے ہیں. تو اس قسم میں کیا ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں. ہی سیڈ لیٹ از گو آؤٹ سائڈ. اس نے کہا کہ آپ باہر چلے جائے، آئیے کہ باہر چلے جائے. کس نے کہا؟ اس نے کہا. تو جب میں ان کو انڈائریکٹ میں جب چینج کروں گا تو میں کس طرح لکھوں گا، ہی سجسٹیڈ. سیٹ کو بھی یہ سارا کا سارا، یہ لیٹ، یہ اس، یہ سب اس میں ختم ہو جائے گا. یہ تینوں ورڈ سیڈ، لیٹ، اس، ان کی جگہ ہم صرف ایک ہی ورڈ لکھیں گے، سجسٹیڈ. اس تینوں کی جگہ پر یہ لیٹ والا سنٹینس تھا. تو ہی سجسٹیڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ. ٹو تو لگانا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر دیٹ نہیں ٹو لگاتے ہیں امپیریٹو سینٹینسز کے اندر، کاموں کو انورٹڈ کاموں کو ریموو کر کے. تو یہ اس کی جگہ ہم کیس کریں گے، ہی سجسٹیڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ. اچھا، آپ لوگ ان کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اگر کوئی چاہے کہ میں یہاں پر ٹو نہیں لگانا چاہتا، تو پھر اس میں دوسری قسم اس طرح ہو سکتی ہے کہ جب آپ ٹو نہیں لگاؤ گے تو پھر ورب فرسٹ فارم آف دی ورب کے ساتھ آپ لوگ آئی این جی ایڈ کرو گے. وہ کس طرح؟ فار ایگزامپل یہ سنٹینس دوسری قسم کس طرح بھی کی جا سکتی ہے، دوسری ٹائپ کے. فار ایگزامپل یہ پہلا کس طرح، ہی سجسٹیڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ. دوسری طرح ہی سجسٹیڈ گوئنگ آؤٹ سائڈ. ہی سجسٹیڈ گوئنگ آؤٹ سائڈ. تو یہاں پر صرف گوتا. جب ٹو لگاؤ گے تو فرسٹ فارم آف دی ورب ٹھیک رہے گا، لیکن جب ٹو نہیں لگاؤ گے تو پھر یہاں پر آپ لوگ کیا ایڈ کریں گے، آئی این جی. یہ آئی این جی آپ لوگ فرسٹ فارم آف دی ورب کے ساتھ آپ لوگ کیا کرو گے، ایڈ کرو گے. اچھا، کس میں؟ جب اس میں لیٹ استعمال ہوا ہو امپیریٹو سینٹینس کے اندر. تو یہ دونوں پاسبلٹی آ سکتی ہے، یہ ٹھیک بھی ہے دونوں میں سے ایک. اچھا، اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں اس کی. یہاں پر ایگزامپل ہے، یہ کون سا سنٹینس ہے، 11 نمبر سنٹینس ہے. ایک مطلب یہ 11 نمبر کیا ہے، ایگزامپل ہے. کون سا ہے، آئی سیڈ. یہ تو میں پہلے لیٹ اس گو آؤٹ سائڈ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں پچھلے. اچھا، کون سا ہے، آئی سیڈ لیٹ اس رائٹ ایگزامپل. آئی سیڈ لیٹ اس رائٹ ایگزامپل. میں نے کہا کہ آئے ایگزامپل کو دیکھتے ہیں یا لکھتے ہیں ایگزامپل کو. تو یہاں پر کیا ہے، یہ بھی امپیریٹو سنٹینس ہے، لیکن اس میں بھی کیا استعمال ہوا ہے، یہ کیا ہے، لیٹ سے شروع ہوا ہے. یہ سنٹینس کس سے، لیٹ سے شروع ہوا ہے، لیٹا. اچھا، تو لیٹ کی کیس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سیڈ کو ہم لوگ سجسٹڈ میں، کیونکہ لیٹ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب اجازت کے معنوں میں یا تجویز کی معنی میں ہم لوگ لیٹ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ سیڈ کو یہاں پر آرڈر یا نصیحت میں، آرڈر میں یا ایڈوائس میں ہم لوگ چینج نہیں کرتے، یہاں پر ہم لوگ سجسٹڈ میں چینج کرتے ہیں سیڈ کو. تو اسی لیے ان تینوں کی جگہ پر کیا جائے گا، سجسٹڈ. آئی سجسٹڈ ٹو رائٹ ایگزامپل. یہاں پر ٹو آ جائے گا کیونکہ امپیریٹو سینٹینس سے دیٹ نہیں آئے گا، ٹو آئے گا. آئی سجسٹڈ ٹو رائٹ ایگزامپل. یہ بالکل ٹھیک ہے. یا پھر وہی بات، اگر ٹو نہیں لگاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، آئی سجسٹڈ ٹو رائٹنگ. یہاں پر کیا ایڈ کرو گے، آئی این جی ایڈ کرو گے فرسٹ فارم آف دی ورب کو. آئی سجسٹڈ رائٹنگ ایگزامپل، پھر بھی ٹھیک ہوگا. اچھا، یہ تو کلیئر ہوا. اب تیسری سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ بعض اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے آرڈرڈ، ایک ہوتا ہے کمانڈیڈ. یعنی آرڈر اردو میننگ تو دونوں کا سیم ہے، حکم دینا.
آرڈر بھی ہے، کمانڈ یا آرڈر دونوں کا کیا ہے میننگ سیم ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان میں پیرے میں کیا فرق ہے ان ڈائریکٹ میں استعمال کرنے میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. یہ کون سا فار ایگزامپل دی کمانڈر سیڈ اسٹے ان لائن. کمانڈر نے کیا کہا؟ کمانڈر نے کہا یہ کمانڈر کوئی آرمی کا کمانڈر ہے یا کسی اور فورسز کا کمانڈر ہے، اس نے کیا کہا؟ اسٹے ان لائن کے لائن میں بالکل کڑی رہی ہے لائن کے اندر. تو یہاں پر دوسرا میں لکھوں گا یا تو اس طرح دی کمانڈر آرڈر ٹو اسٹے ان لائن یا دی کمانڈر کمانڈڈ ٹو اسٹے ان لائن. تو یہ نیچے والا سنٹینس تھوڑا زیادہ مناسب ہوگا، یہ زیادہ ٹھیک ہے بنسبت آرڈر والے کے. کیونکہ وہ اس لیے کہ آرڈر کمانڈ دونوں کا میننگ تو سیم ہے، لیکن آرڈر بھی کہتے ہیں حکم دینا یا حکم کو، کمانڈ بھی حکم کو کہتے ہیں. تو آرڈر یہاں پر ایک جنرل سچویشن میں استعمال ہوتا ہے، عام روٹین میں، عام حالات میں. لیکن جو کمانڈ ہوتا ہے، کمانڈ یہ فورسز کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل آرمی فورسز، پولیس یا نیوی فورسز، یہ سارے کے سارے جو فورسز ہوتے ہیں اس کے لیے کمانڈ استعمال ہوتا ہے. جب وہ کسی بات کے اوپر آپ لوگوں کو کمانڈ یا آرڈر دے رہا ہوں تو اس کے لیے ہم لوگ کمانڈ استعمال کرتے ہیں. یہ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے ان دونوں کے بیچ جو فرق کا. تو اس لیے یہاں پر یہ آرڈر کیا ہوگا، یہ پہلا سنٹینس تھا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ نیچے والا ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہ کمانڈر کسی فورسز کا کمانڈر ہے. تو اس لیے وہ کیا دے گا؟ سیٹ کو ہم لوگ کا کمانڈڈ میں چینج کریں گے کہ اس کمانڈر نے ہمیں کمانڈڈ حکم دیا ٹو اسٹے ان لائن کہ لائن میں کڑی رہی ہے. تو یہ دونوں کا بیچ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا. اب چوتھی پوائنٹ یہ ذہن میں رکھ لے کہ بعض اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سیٹ کو بھی ہم لوگ کیا ٹولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. سیٹ کو ہم لوگ ٹولڈ میں چینج نہیں کر سکتے، یہ غلط ہوگا. صرف تب چینج کر سکتے ہیں جب سیٹ ٹرو ہو. جب سیٹ ٹرو آ جائے تب جا کے ہم لوگ ٹولڈ میں چینج کر سکتے ہیں. لیکن بعض یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ سیٹ ٹرو کو ٹول ٹو میں چینج کر دیتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے. سیٹ کو ٹول میں چینج کرنا، کنورٹ کرنا، یہ بھی غلطی ہے. سیٹ ٹو کو ٹول ٹو میں چینج کرنا، یہ بھی غلطی ہے. یہ پاسبلٹی یہ ٹھیک ہے کہ سیٹ ٹو کو ٹولڈ میں چینج کیا جائے، ٹولڈ میں، یہ پاسبلٹی ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.